مجھے یہ ناممکن لگتا تھا کہ وہ اپنے ہاتھ پاؤں رسی کی قید سے آزاد کرا سکے، مگر ناممکن تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ خیال آتے ہی میرا دل ڈوبنے لگا۔ گاڑی کے اندر وہ کاغذات بھی تھے جن سے گاڑی کی ملکیت کا پتہ چلتا ہے۔ اکرام شیخ اور کاجل نے گاڑی حال ہی میں خریدی تھی۔ اس کی رجسٹریشن بک دیکھنے کا مجھے بھی موقع نہیں ملا تھا۔ میں نے گزشتہ شب اکرام شیخ سے کہا تھا کہ وہ میرے نام اوپن لیٹر بنا لائے۔ جب اس نے قیمت لینے سے انکار کیا تو میں نے گاڑی لینے سے انکار کر دیا تھا، مگر وہ ٹرانسفر لیٹر بھی کاغذات میں مل جائے گا۔ معلوم نہیں اس کے پیچھے کس نے دستخط کیے تھے، اکرام شیخ نے یا کاجل نے۔ بہر صورت پیڈرو ان کا سراغ لگا لے گا۔ اکرام شیخ نے آج ہی مجھ پر واضح کر دیا تھا کہ اب وہ میری وجہ سے کسی مصیبت میں پڑنا نہیں چاہتا، مگر اب اس کو مصیبت سے کون بچا سکتا تھا؟ استاد پیڈرو جیسے بدماش کو خود میں نے اس کے پیچھے لگا دیا تھا۔ وہ اکرام شیخ سے پوچھے گا کہ بتاؤ سکندر بخت کہاں ہے؟ وہ تمہاری گاڑی میں مجھے ڈال کے پھر رہا تھا، ضرور تم نے اسے پناہ دے رکھی ہے اور تم ہی اس سے پرانی دوستی کا رشتہ نبھا رہے ہو۔ کیا کہے گا شیخ اپنی صفائی میں، اور کیوں مانے گا پیڈرو اس کی بات؟ شیخ کا گھر بار، بیوی بچے، اسکول، اس کی نیک نامی اور عزت، زندگی کا سکون اور مستقبل سب اچانک غیر محفوظ ہو گئے ہیں صرف میری وجہ سے۔ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ بار بار وہی نقصان اٹھاتے ہیں جو مجھ سے خلوص اور دوستی کا رشتہ نبھانے کے لیے میرا ساتھ دے رہے ہیں۔ وہ انکار نہیں کرتے اور سزا پاتے ہیں۔ یہ میری کوتاہی نہیں کہ میں پیڈرو کو گاڑی میں چھوڑ گیا تھا، یہ میری حد سے بڑی ہوئی خود اعتمادی بھی نہیں تھی۔ میری غلطی یہ تھی کہ میں نے اس معاملے میں شیخ کو ملوث کیا۔ مجھے کیا ضرورت تھی اس سے گاڑی منگوانے کی؟ مجھے کرائے کی گاڑی بھی تو مل جاتی۔ مروت میں اکرام شیخ انکار نہ کر سکا اور مارا گیا۔ میں پریشانی پیشمانی سے نروس ہونے لگا تھا۔ میں سخت پینک کا شکار ہو گیا تھا۔ مجھے یوں لگتا تھا جیسے پیڈرو کہیں آس پاس ہی موجود ہے، وہ چھپ کر میری واپسی کا انتظار کر رہا ہوگا۔ جو کچھ میں نے اس کے ساتھ کیا اس سے بدتر میرے ساتھ ہونے والا ہے۔ پیڈرو ایک گولی سے میرا کام تمام کر سکتا ہے، مگر وہ مجھے اسی طرح پکڑے گا جیسے میں نے اس کو پکڑا تھا۔ یہ خیال آتے ہی میں نے سوچا کہ اب میرا یہاں کھڑے رہنا بیکار ہی نہیں، حماقت ہے۔ مجھے خود کو اتنی آسانی سے کسی شکاری کے جال میں نہیں گرفتار ہونا چاہیے۔ چھپ کر تو کوئی بھی مجھے گولی کا نشانہ بنا سکتا ہے، مگر مجھے پکڑنے کے لیے پیڈرو کو سامنے آنا ہوگا۔ وہ اکیلا آئے یا اپنے ساتھ بدماشوں کی فوج لے آئے، میں مقابلہ کیے بغیر ان کے ساتھ نہیں آؤں گا۔ اور اس سے پہلے کہ وہ مجھے پکڑنے آئیں مجھے بھاگ جانا چاہیے۔ جہاں مقابلے کی گنجائش نہ ہو وہاں فرار ہی بہترین دفاع ہے۔ مجھے جان بچانے کی کوشش ضرور کرنی چاہیے۔ اب خوف نے میرے اعصاب پر غلبہ حاصل کر لیا تو مجھے اس پرہجوم شہر میں ہر اجنبی چہرہ ایک شکاری دکھائی دینے لگا تھا۔ نہ جانے پیڈرو نے آزادی حاصل کرتے ہی انتقامی جذبات سے مغلوب ہو کے کیا فیصلہ کیا ہوگا۔ اس کا آفس بہت قریب تھا۔ وہ سب سے پہلے پولیس کو اطلاع بھی کر سکتا تھا کہ ہوٹل میٹروپول سے اس کو اغوا کر کے لے جانے والا سکندر بخت تھا۔ پولیس وہاں پہلے ہی موجود تھی۔ پیڈرو نے میرا حلیہ بتا سکتا تھا اور پھر ہوٹل والے بتا سکتے تھے کہ ہاں وہ شخص اگر میک اپ میں تھا تو سلیم بیگ کے نام سے یہاں ٹھہرا ہوا تھا۔ ڈی ایس پی تو غصے سے پاگل ہو جائے گا کہ وہ اس کی نظروں کے سامنے اس کی آنکھوں میں دھول جھونک کے نکل گیا۔ میں چاروں طرف محتاط نظروں سے دیکھتا ہوا واپس ہوا۔ پھر مجھے اپنی حماقت کا احساس ہوا۔ مجھے واپس نہیں آگے جانا چاہیے۔ واپس گیا تو میٹروپول کے چاروں طرف موجود پولیس کے اہلکار دوسری مرتبہ مجھے نکلنے کا موقع نہیں دیں گے۔ وہ تو فوراً مجھے دبوچ لیں گے کہ چلو کیا ہوا، خیر سے تم خود ہی لوٹ آئے شامت اعمال کے ساتھ، اب تمہاری کھال کھینچ کر دیکھیں گے کہ تم کیا ہو، شجاعت علی بغدادی، سلیم بیگ یا سکندر بخت۔ مجھے کچھ تو عقل سے کام لینا چاہیے۔ آگے جانے کے خیال سے میں نے قدم بڑھائے ہی تھے کہ کسی نے میرے پیچھے سے چلا کے کہا بابو جی، اور میری آستین کھینچی۔ میں اچھل پڑا اور ایسے پلٹا جیسے میرے کوٹ کی آستین کو کھینچنے والا کوئی پاگل کتا یا کوئی دشمن، لیکن وہ ایک مسکین صورت شخص تھا۔ کیا بات ہے؟ میں نے کہا۔ گاڑی کو دیکھ رہے ہو بابو جی؟ اس پھٹے پرانے کپڑوں والے عمر رسیدہ اور کمزور شخص نے کہا جس کے سر اور داڑھی کے بالوں میں سفیدی نمایاں تھی۔ ہاں تم نے دیکھی تھی؟ ہاں جی، جب آپ ادھر چھوڑ کے گئے تھے اس وقت بھی دیکھی تھی۔ اس نے کچھ فاصلے پر موجود ریڑھی کی طرف اشارہ کیا جس پر ایک بچہ کچھ بھون رہا تھا۔ پھر کہاں گئی وہ گاڑی؟ میں نے کہا۔ پولیس لے گئی، غلط جگہ کھڑی تھی نا۔ وہ بولا غلط نہ ہو پھر بھی وہ اٹھا لیتے ہیں۔ میں نے خود کو سنبھالا۔ اب کہاں سے ملے گی وہ گاڑی؟ پہلے ادھر دیکھ لیں، یہ ٹریفک والوں کی چوکی ہے، ورنہ صدر تھانے جائیں 100-200 جرمانہ بھرنا پڑے گا۔ اچھا کیا تم نے بتا دیا، میں تو پریشان ہو گیا تھا کہ گاڑی چوری ہو گئی۔ میں نے جیب سے ایک 10 کا نوٹ نکال کے اسے دے دیا۔ بابو جی، اس نے مجھے سلام کیا۔ اب ایک بات اور بتا دوں، آپ پہلے جاؤ پولیس ہیڈ آفس۔ وہ کیوں؟
دراصل میں نے دیکھا تھا سب انسپیکٹر نذیر لے گیا ہے وہ گاڑی. اس نے منع کیا تھا مجھے کہ میں کسی کو نہ بتاؤں, لیکن آپ ہو شریف آدمی. میں نے اسے غور سے دیکھا. اور تم کون ہو؟ پولیس کے مخبر. وہ دانت نکالنے لگا. کیا کریں بابو جی, ایسے ادھر کوئی کھڑا بھی نہیں ہونے دیتا. میں فوراً ایک ٹیکسی میں بیٹھ گیا, لیکن میں نے اسے پولیس ہیڈ آفس جانے کو نہیں کہا. مجھے معلوم تھا کہ اب میں گاڑی لینے گیا تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے. صورتحال میرے قابو سے باہر ہو گئی تھی, لیکن اس مخبر کی اطلاع نے میرے اعتماد کو کسی حد تک بحال کر دیا تھا. شاید ابھی کچھ وقت تھا جس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا تھا. ریکس سینما کے چوراہے پر پیٹرول پمپ سے میں نے شیخ کے گھر فون کیا. کیشیئر کا آفس خالی تھا اور ٹیکسی ڈرائیور گاڑی کا ٹینک فل کرا رہا تھا. شیخ کی آواز سنتے ہی میں نے کہا, شیخ یار گڑبڑ ہوگی. پھر پریشان کیوں ہو بھائی, تمہارے ساتھ گڑبڑ نہ ہو تو تم گڑبڑ کے ساتھ ہوتے ہو. میں نے کہا شیخ وہ گاڑی کس کے نام پر تھی؟ تھی کیا مطلب؟ بم دھماکے سے اڑ گئی؟ کاجل کے نام پر تھی. میں نے کہا فوراً کاجل سے کہہ دے کہ گاڑی چوری ہو گئی ہے. اگر تعلقات سے کام لے کر یا پیسہ دے کر رپورٹ کے اندراج کا وقت آج صبح کا ہو جائے تو بہتر ہے. آخر ہوا کیا ہے پتہ تو چلے. یار میں نے پیڈرو کو اس میں بند کیا تھا, میں اسے اپنے ساتھ لے جاتا دوسری گاڑی میں. پھر کیا وہ بھاگ گیا؟ نہیں, میں نے گاڑی غلط جگہ پر پارک کی تھی. پولیس اٹھا کے لے گئی اور اب ظاہر ہے وہ پیڈرو کو برآمد کر لیں گے. پولیس پہلے ہی میٹروپول پہنچ گئی تھی سکندر بخت کی گرفتاری کے لیے. کاجل رپورٹ لکھوا دے کہ کسی نے اس سے گاڑی چھین لی, پوریا وہی بتائے جو میرا تھا. تو خود سامنے مت آنا, اس طرح تم بچ جاؤ گے ورنہ پیڈرو تمہارے پیچھے پڑ جائے گا. اکرام شیخ نے کہا, لیکن گاڑی تو نے کہاں چھینی تھی؟ گاڑی تو میٹروپول کے سامنے موجود تھی, اسے میں چلاتا رہا تھا. یار کہہ دینا کہ وہ دو تھے, میرا الگیا بالکل ٹھیک بتانا, دوسرا غلط بیان کر دینا. میں اب جا رہا ہوں واپس بائی روڈ, تو فکر مت کر, ایسا نہ ہو راستے ہی میں ایکسیڈنٹ کر بیٹھے. اکرام شیخ بولا. میں نے کہا یار شیخ مجھے واقعی بہت افسوس ہے. یار تیرا کیا قصور ہے اس میں, ہونے والی بات تھی ہو گئی. کاجل سب ٹھیک کر لے گی, پیڈرو سے نہیں جانتا, کاجل کے لیے کوئی خطرہ نہیں, وصب منشا رپورٹ درج کرا سکتی ہے, لیکن اس کے بعد خطرہ تجھے درپیش ہوگا. اپنا میک اپ بدل لینا ورنہ پولیس دھر لے گی ڈکیتی اور اغوا کے جرم میں. یہ اچھا یاد دلایا تو نے یار, تھینک یو. کاجل کو سمجھا دینا کہ میں نے ایسا نہیں چاہا تھا لیکن ہو گیا. کاجل کے لیے تم سب نے اس سے کہیں زیادہ کیا تھا. تم لوگ اسے مشرقی پاکستان سے نکال کر اپنے ساتھ نہ لاتے تو اس کے ساتھ نہ جانے کیا ہوتا. شاید وہ بھی کسی کیمپ میں پڑی ہوتی. وہ تم سب کی بہت احسان مند ہے, اسے کوئی گلہ نہیں ہوگا. اکرام شیخ کو خدا حافظ کہنے کے بعد میں نے سیدھا شو روم کا رخ کیا. گاڑی میری حسب منشا دھلی دھلائی تیار کھڑی تھی, اس کے پانچوں ٹائر بھی بدل دیے گئے تھے. شو روم کے مالک نے مجھے یقین دلایا کہ انشاءاللہ یورپ تک سفر میں مجھے گاڑی میں پیٹرول ڈلوانے کے سوا کچھ نہیں کرنا پڑے گا. گاڑی کے کاغذات میں شجاعت علی بغدادی کا نام بھی درج ہو گیا تھا. میں نے ڈیلر کو باقی رقم ادا کی اور چابی لے لی. گاڑی میں بیٹھنے کے بعد میں نے خود کو زیادہ محفوظ اور پرسکون محسوس کیا. میک اپ بدلنا آسان کام نہیں تھا جو میں گاڑی میں بیٹھے ہوئے کر لیتا. میں نے سوچا کیوں نہ ایک رات کسی عام سی ہوٹل میں گزار لوں, لیکن عقل کی دلیل اس کے خلاف تھی. ابھی کسی پولیس چیک پوسٹ کو میرے فردی نام اور الیے سے آگاہ نہیں کیا گیا ہوگا کہ یہ شخص جہاں بھی نظر آئے اسے گرفتار کر لیا جائے. پولیس نے ڈیکی میں سے استاد پیڈرو کو برآمد کر لیا ہوگا تو پولیس کو کچھ وقت تفتیش کے لیے درکار ہوگا. ہو سکتا ہے کہ استاد پیڈرو شاید خود بھی پولیس کے چکر میں نہ پڑے. اگر وہ سکندر بخت کا نام لے گا تو پھر یہ معاملہ بہت لمبا ہو جائے گا اور اسے بھی بتانا پڑے گا کہ وہ شیخ مختار ہے یا استاد پیڈرو. وہ اپنی جان چھڑانے کے لیے یہی کہہ سکتا ہے کہ اسے کچھ معلوم نہیں وہ کون لوگ تھے, کیا چاہتے تھے. اس نے اغوا کرنے والوں کو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا اور وہ کسی پر شک بھی ظاہر نہیں کر سکتا تھا. اس کا دشمن بھی کوئی نہیں وغیرہ وغیرہ. یہ بڑا حوصلہ افزا خیال تھا. اس کا مطلب یہ تھا کہ پولیس کو کسی شجاعت علی بغدادی یا سلیم بیگ کی تلاش نہیں ہوگی جو ایک بزنس مین شیخ مختار کے اغوا میں ملوث تھا اور در حقیقت سکندر بخت تھا. میٹروپول ہوٹل میں سکندر بخت کو پکڑنے کے لیے چھاپا مارنے والے تو باہری سے لوٹا دیے گئے ہوں گے. اس نام اور حلیے کا کوئی شخص نہ یہاں تھا نہ ہے. ہوٹل کے ریکارڈ سے اس کی تصدیق بھی ہو جائے گی اور پولیس رسمی کارروائی کے بعد رپورٹ دے دی گی کہ لاہور کالیں کرنے والا کوئی سلیم بیگ تھا جو جا چکا تھا. میرے خلاف دوسری رپورٹ کاجل کی ہوگی لیکن وہ ابھی لکھی بھی نہیں گئی ہوگی یا شاید لکھی جا رہی ہوگی. شام 5 بجے لکھوائی جانے والی اس رپورٹ کے اندراج کا وقت ہو گیا ہوگا. یہ میں نہیں جان سکتا تھا, اس کا انحصار حالات پر تھا. اگر آخری اندراج گزشتہ رات کا ہوا تو پولیس صبح کا وقت ڈال دے گی.
لیکن خدا نخواستہ صبح سے دوپہر یا شام تک دوسرے جرم کی رپورٹیں ہوئیں تو پھر پچھلا وقت ڈالنا ممکن نہیں رہے گا۔ یہ رپورٹ لکھنے کے بعد بھی راوی کے پل پر سے گزرنے والی وہی گاڑیاں چیک کی جائیں گی جو اکرام شیخ کی گاڑی جیسی ہوگی، مگر اصل گاڑی تو پولیس ہیڈ آفس ہی میں ہے، وہ کل تک کہیں نہ کہیں مل جائے گی۔ یہ اطمینان ہو جانے کے بعد میرا سب خوف دور ہو گیا۔ میں نے ایس کے قاسم اینڈ سنز کا ٹیلی فون نمبر ڈائریکٹری میں تلاش کیا۔ اس کے سامنے امپورٹر ایکسپورٹر لکھا ہوا تھا جو بڑی عام سی اصطلاح تھی اور اس کی آڑ میں خارج جائز و ناجائز کام کیا جا سکتا تھا۔ اس کے ساتھ ایس کے قاسم کے گھر کا پتہ اور رہائشی نمبر بھی دیا ہوا تھا۔ کاروباری ادارے عام طور پر 5-6 بجے بند ہو جاتے ہیں۔ میں نے گاڑی کے رنگدار شیشے چڑھائے اور ایس کے قاسم اینڈ سنز کے دفتر سے کچھ فاصلے پر گاڑی روک لی۔ آفس ابھی کھلا ہوا تھا۔ کچھ دیر بعد میں نے باری باری عملے کے چاروں ارکان کو روانہ ہوتے دیکھا۔ خاتون اسٹینو سب سے پہلے گئی۔ گنجا سپروائزر وہاں سے نکلنے والا آخری شخص تھا، مگر آفس اب بھی کھلا ہوا تھا۔ شاید اکیلا سیٹھ قاسم ابھی آفس میں موجود تھا اور اپنے پارٹنر شیخ مختار کی واپسی کا انتظار کر رہا تھا یا اس کی تلاش میں ادھر ادھر فون گھما رہا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ سیٹھ قاسم باہر نہیں گیا تھا۔ میں اگر چاہتا تو آفس ہی میں اس سے ملاقات کر سکتا تھا۔ وہ سب لوگ جا چکے تھے جنہوں نے شیخ مختار کو میرے ساتھ جاتا دیکھا تھا۔ مجھے شناخت کرنے میں سیٹھ قاسم کو دیر لگتی اور جتنی دیر میں وہ سٹاف کے بتائے ہوئے حلیے سے میری صورت کا موازنہ کرتا میں اسے گن پوائنٹ پر باہر لے آتا، لیکن ایسا کرنے میں رسک تھا۔ قاسم شور مچاتا تو سب سے پہلے ہوٹل میٹروپول میں سیکیورٹی کے ذمہ دار متوجہ ہوتے اور وہ اس سلیم بیگ کو ضرور پہچان لیتے جو در حقیقت سکندر بخت تھا اور جس کی تلاش میں پولیس کچھ دیر پہلے ہی وہاں آئی تھی۔ میں باہر انتظار کرتا رہا۔ میں یہ دیکھنا بھی چاہتا تھا کہ اکرام شیخ کی گاڑی میں مقید استاد پیڈرو رہائی پا کے اپنے آفس پہنچتا ہے یا نہیں۔ رات کا اندھیرا پھیلنے لگا تھا کہ آخری شخص آفس میں سے برآمد ہوا۔ اس نے شیشے کے پٹ والے دروازے کو مکفل کیا، پھر فولادی جالی کے شٹر کو اوپر سے نیچے کھینچا اور اس میں نیچے بیٹھ کے چابی والے 2 کفل لگائے۔ وہ دبلا پتلا اور لمبا شخص تھا جس نے سر کے تھوڑے سے بالوں کو کسی ماہر ہیئر ڈریسر کی مدد سے یوں پھسلایا اور پھیلایا تھا کہ وہ گنجا نظر نہ آئے۔ اس نے اپنی پتلون پر شاید کبھی استری کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ کبھی دھل کی آتی ہوگی تو سیٹھ قاسم ایک دن میں کریز کا ستیہ ناش کر دیتا ہوگا۔ غالباً وہ گھٹنے کرسی پر اٹھا کے بیٹھنے کا عادی تھا۔ اس کے لیے پتلون ایک ولایتی پاجامہ تھا۔ کوٹ کے ساتھ اس نے ٹائی نہیں باندھی تھی۔ درمیانی درجے کے بزنس مین ایسے ہی حلیے میں پھرتے تھے جب تک وہ صنعت کار یا چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے رکن نہ بن جائیں۔ ان کے نزدیک لباس سے زیادہ اہم پیسہ رہتا تھا۔ یہ تو صاف ظاہر تھا کہ سیٹھ قاسم نے اپنا آفس میٹروپول جیسے شاندار ہوٹل میں کھولا ہے تو اس کا بزنس بھی بڑا ہوگا۔ وہ گاڑی خرید سکتا تھا مگر ٹپ ٹاپ رہنے کے لیے فضول خرچی کا قائل معلوم نہیں ہوتا تھا۔ جب رکشہ ٹیکسی ہیں تو اتنا پیسہ اپنی گاڑی میں پھنسانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ پیسہ کاروبار میں لگایا جائے تو منافع دیتا ہے، رکشہ ٹیکسی کے کرائے سے 10 گنا۔ پھر ذاتی کار صرف شور مچانے کے لیے فالتو خرچہ کرنے والی بات ہے نا۔ سیٹھ قاسم چند قدم ہی چلا تھا کہ میں نے اسے جا لیا۔ قاسم بھائی، اٹھی ٹک کے رک گیا۔ کیا بات ہے، کون ہو تم؟ میں نے کہا۔ تم نے نہیں پہچانا نا ہم کو؟ ہم غلام علی لوٹا والا، سیٹھ ابراہیم لوٹا والا کا بھائی۔ تم کو شیخ مختار بلاتا پڑا ہے۔ شیخ مختار کے نام پر وہ چونکا۔ کدھر بلاتا پڑا ہے؟ میں نے کہا۔ ابھی بیٹھو میرے ساتھ، اس کا بڑا لفڑا ہو گیا ہے، ایسا نہ ہو تم بھی پھنس جاؤ۔ وہ میرے ساتھ بیٹھ گیا۔ بابا جلدی بولو، کیا لفڑا ہے؟ ابھی اپنا ہارٹ فیل ہو جائے گا، بہت کمزور دل ہے اپنا۔ میں نے کہا۔ ایسا کرتے ہیں، ادھر بیٹھ کے ایک کپ چائے پیتے ہیں ولیج ریسٹورنٹ میں۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ ادھر بہت شور ہوئے گا، یہ لوگ اپنا بینڈ بجاتا ہے، اب ان کو میوزک سے الرجی ہے۔ پھر تم بتاؤ، بات بہت ضروری ہے اور تمہارے فائدے کی ہے۔ اس نے سوچ کے کہا۔ ابھی گاڑی کو گھماؤ، پیچھے چلو، ادھر کیفے گرینڈ ہے، ایک دم ڈارک اور خاموش جگہ ہے۔ اس نے ٹھیک کہا تھا۔ کیفے گرینڈ میں وال لائٹس اتنی مدم تھی کہ باہر سے آنے والے کچھ دیر تو اندھیرا ہی محسوس کرتے تھے۔ قاسم مجھے اوپر لے گیا۔ وہاں دیواروں پر سرخ مخمل جیسا وال پیپر ماحول کو مزید تاریک کرتا تھا۔ لوگ الگ الگ کیبن میں بیٹھے سرگوشیوں میں باتیں کر رہے تھے۔ موم بتی کی شکل والی لائٹس میں دور سے کسی کا چہرہ پہچانا نہیں جاتا تھا۔ مجھے اس کی فضا بہت اچھی لگی۔ بعد میں چائے میں بھی بڑا مزہ آیا۔ ایک گوشے میں قیام کرتے ہی سیٹھ قاسم نے بے چینی سے کہا، تم کیا بولا؟ کون سا لوٹا والا؟ غلام علی لوٹا والا۔ میں نے کہا، شیخ مختار کے ساتھ ہم نے پہلے ایک ڈیل کیا تھا اور پھنس گیا تھا مشکل میں۔
ابھی ہمارا بھائی پھنس گیا ہے، ہم 10,000 دے کے بچ گیا تھا، لیکن ابراہیم... کون ابراہیم؟ سیٹھ ابراہیم لوٹا والا، ہمارا بڑا بھائی، اس کا 1 لاکھ مانگتا ہے FIA والا۔ ادھر شیخ مختار بولتا ہے کہ سیٹھ قاسم سے بات کرو۔ وہ اچھل پڑا، ہم 1 لاکھ دے گا؟ ایسا بات مت کرو بابا، اپنا ہارٹ فیل ہو جائے گا، سالہ دل بڑا کمزور ہے۔ میں نے کہا سیٹھ قاسم، تم شریف آدمی ہو، شریفانہ بزنس کرتے تھے، یہ تم نے شیخ مختار کو اپنے ساتھ کیوں شامل کر لیا؟ اس کے کہنے پر تم نے غلط دھندا شروع کیا ہوگا۔ کیسا غلط دھندا؟ وہ ڈر کے بولا، اپنا وہی دھندا ہے، ادھر سے گارمنٹ اور ہینڈ کرافٹ بیچتا ہے، پیتل کا ڈیکوریشن پیس، کبھی لیدر کا گارمنٹس، اور ادھر سے کیا منگواتا ہے؟ کیا تم کو نہیں معلوم؟ کاسمیٹک اور پرفیوم، الیکٹرانکس۔ لیکن قاسم بھائی، تمہارا پارٹنر تم کو ڈبل کراس کرتا ہے، وہ ادھر سے ایمونیشن اسمگل کر رہا ہے۔ سیٹھ قاسم اچھل پڑا، اس کا رنگ اڑ گیا۔ یہ ایسا بات بولو؟ میں نے کہا ہاں، تمہارا دل بہت کمزور ہے، ہارٹ فیل ہو جائے گا، لیکن یہ سوچو سیٹھ قاسم کہ تم کو FIA نے پکڑ لیا، پھر کیا ہوگا؟ تم بھی پارٹنر ہے، تم نے شاید کبھی دیکھا نہیں کہ ادھر سے جو مال آتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے۔ اس بار شاید تم بچ جاؤ، 1 لاکھ دے کر۔ ہم کیوں دے گا؟ وہ سالہ شیخ مختار دے گا۔ ہاں وہی دے گا، لیکن تم سنبھل جاؤ، اس سے بات کرو گے تو وہ انکار کرے گا۔ اگلی بار خود مال چیک کرو، تمہیں پتہ چل جائے گا۔ ہم تم کو بتاتا ہے شیخ مختار بہت خطرناک چیز ہے، ایسا نہ ہو کہ تم اس کا سیکرٹ آؤٹ کرے اور وہ تم کو بزنس سے آؤٹ کر دے یا دنیا سے آؤٹ کر دے۔ اف، ابھی ہم کیا کریں؟ اس نے کانپتے ہاتھوں سے پانی پیا۔ میں نے کہا چائے پیو، دل کو مضبوط کرو۔ اگر شیخ مختار 1 لاکھ مانگے تو خاموشی سے دے دو، نہیں مانگے تو خاموش ہو جاؤ، اس سے کوئی بات نہیں کرو۔ جب موقع ملے مال پکڑو اور اس کو پکڑا دو۔ اس نے اقرار میں سر ہلایا۔ اندر ایئر کنڈیشنر کی ٹھنڈک تھی، مگر سیٹھ قاسم کے ماتھے پر پسینہ چمک رہا تھا۔ ہم ایسا ہی کرے گا، میں نے کہا۔ پولیس اور FIA والوں کو پہلے بتا دینا، ان کی موجودگی میں اور شیخ مختار کے سامنے مال پکڑنا، وہ بچ کے نہ نکل سکے۔ تمہاری تو بہت اچھی گڈ ول ہے، رپورٹ بھی تم کرو گے، شیخ مختار اندر ہو جائے گا، اس کے بعد پارٹنرشپ خلاص، ایک دم خلاص۔ سیٹھ قاسم نے وہی فیصلہ کر لیا۔ بلا شبہ سیٹھ قاسم ایک ایماندار بزنس مین تھا اور استاد پیڈرو دھوکے سے اس کا پارٹنر بن گیا تھا۔ پیڈرو کے پاس پیسہ ہوگا مگر وہ خود کوئی کاروبار چلانے کی صلاحیت نہیں رکھتا تھا سوائے بدماشی کے کاروبار کے۔ ہر جائز کاروبار میں لگایا ہوا سرمایہ دن دونی رات چوگنی ترقی نہیں کرتا، شرح منافع محدود رہتی اور سرمایہ آہستہ آہستہ بڑھتا ہے۔ سمگلنگ، گن رننگ، منشیات، اس جیسے دھندے، ان میں لاکھ پتی کو کروڑ پتی بنتے دیر نہیں لگتی، مگر یہ کام صرف استاد پیڈرو جیسے لوگ ہی کر سکتے ہیں۔ وہ نہ سائن بورڈ لگا کے دکان کھولتے ہیں اور نہ اپنا اشتہار دیتے ہیں، وہ سیٹھ قاسم جیسے کسی شریف کاروباری کے کندھے پہ رکھ کے بندوق چلاتے ہیں۔ 100% قانونی کام کرنے والے کی گڈ ول کے پردے میں اپنا دھندا شروع کرتے ہیں اور کبھی برا وقت آتا ہے تو خود غائب ہو جاتے ہیں۔ پکڑا جاتا ہے لا علمی میں سیٹھ قاسم جیسا شخص۔ 1 گھنٹے بعد میں نے سیٹھ قاسم کو اس کے گھر سے کچھ دور ڈراپ کر دیا۔ وہ کمزور دل اور کمزور سا آدمی میرا بے حد شکر گزار تھا اور بار بار کہہ رہا تھا، غلام علی لوٹا والا، تم نے بچا لیا ہم کو۔ میں نے رخصت ہوتے ہوئے کہا، اب تم مجھے مت مروا دینا، میرا نام مت لینا شیخ مختار کے سامنے، میرا کام تمہیں خبردار کرنا تھا۔ اب تم خاموشی سے ایسا ہاتھ ڈالو شیخ مختار پر کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ بابا ہم لاٹھی بھی توڑے گا اس سالہ سانپ پر، ابھی وہ جانتا نہیں ہم کو، ہم ایسا پکڑے گا اس کو جیسا بلی پکڑتا ہے چوہے کو۔ اس نے پنجہ مار کے بلی کے ایکشن کو واضح کیا۔ یہ ہم پارٹنر بنانے میں دوسرا غلطی کیا ہے۔ میں نے کہا، پہلی غلطی کب کی تھی؟ بہت ٹائم ہو گیا، 28 سال پہلے لائف پارٹنر بنایا تھا، وہ بھی ہم کو دھوکا دیا۔ سالہ ایک دم لائٹ ویٹ تھا زیبا کے مافک، ابھی 100 پاؤنڈ سے بڑھ کر 300 پاؤنڈ ہیوی ویٹ ہو گیا ہے۔ ابھی تم کو ایک ایڈوانس دیتا ہے، شادی بناؤ تو لڑکی دیکھو، لیکن لڑکی کی ماں کو بھی دیکھو کہ لڑکی کا فیوچر کیا ہوئے گا۔ یہ ایک دم تجربے کا بات ہے۔ میں نے ہنستے ہوئے اس کا شکریہ ادا کیا اور چل پڑا۔ اس کے مشورے کی روشنی میں رابعہ کو شریک حیات بنانے میں کوئی رسک نہیں تھا۔ میں نے رابعہ کی ماں کو بھی دیکھا تھا، 50 سال کی عمر میں جب اس کا انتقال ہوا تھا تو اس میں اور رابعہ میں صرف عمر کا فرق تھا۔ اگر وہ خود پر بیوگی کا غم، رابعہ کی فکر اور بڑھاپا مسلط نہ کرتی، چہرے اور جسم کو عمر کی جلگار سے بچانے کے لیے میک اپ اور افزائش حسن کے اسباب کا سہارا لیتی، تو سب اسے رابعہ کی بڑی بہن سمجھتے۔ لاہور تک 1000 میل کا سفر بہت زیادہ نہیں تھا، مگر میں اکیلا تھکن اور بیزاری کا شکار رہا۔
کوئی شریک سفر ہوتا تو باری باری ڈرائیو کرتے اور باتیں کرنے میں سفر کی طوالت کا احساس بھی نہ ہوتا۔ میں نے گاڑی کا سودا نہ کیا ہوتا تو 2 گھنٹے میں اڑ کر لاہور پہنچ جاتا۔ گاڑی میں نے جس مقصد کے لیے خریدی تھی وہ ناکامی کی نظر ہو گیا تھا۔ بہتر ہوتا اگر یہ گاڑی میں اکرام شیخ کو دے آتا، اس کے نام کرا دیتا۔ اس کو میری وجہ سے جو پریشانی ہوئی کچھ اس کی تلافی ہو جاتی۔ رات بھر سفر جاری رکھنا زیادہ مشکل کام تھا۔ اندھیرے میں فاصلہ طے ہونے کا احساس بھی کم ہو جاتا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے میں خلا میں سفر کر رہا ہوں۔ پھر نیند اور تھکن کا احساس بڑھتا گیا اور میں نے وہ رات حیدرآباد کے ایک ہوٹل میں گزاری۔ اس سے اگلا دن بہتر رہا۔ میں رات کو ملتان پہنچ گیا۔ اب لاہور 4-5 گھنٹے کی مسافت تھی، مگر مجھ میں ہمت باقی نہ رہی تھی۔ میں نے ملتان میں چند گھنٹے قیام کیا اور صبح 6 بجے لاہور کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ 10 بجے لاہور میں تھا۔ اس وقت رابعہ یا وقار یوسف کے ملنے کی امید نہ تھی۔ ماڈل ٹاؤن والے گھر کو مکفل دیکھ کے مجھے کچھ مایوسی ہوئی۔ میں نے وقار یوسف کے گھر کا رخ کیا۔ وہاں صرف نکی تھی جو ایک ڈھیلا ڈالا نائٹ گاؤن پہنے پھر رہی تھی۔ یہ دراصل میٹرنیٹی ڈریس تھا۔ اس نے مجھے شرماتے ہوئے بتایا، باقی لوگ کیا اللہ کو پیارے ہو گئے؟ میں نے بوٹ کے تسمے کھولتے ہوئے کہا، وہاں تو تالا پڑا ہوا تھا۔ کیسی باتیں کرتے ہو تم؟ سب ٹھیک ٹھاک ہیں، نکی نے کہا۔ مگر ہیں کہاں؟ میں نے کہا۔ محسن نے گل کو شفٹ کر دیا ہے اندرون شہر، لاہوری یا موچی دروازے کے اندر۔ نکی نے مجھے مطلع کیا۔ ابھی میں نے دیکھا تو نہیں، مگر سنا ہے کسی پرانی عمارت کی سب سے اوپر والی منزل پر جہاں کبوتر رہتے ہیں وہیں ایک خانہ انہیں بھی مل گیا ہے۔ ایک خانہ یعنی ایک کمرہ؟ کہنے کو 2 کمرے ہیں۔ ایک وہ جس میں پہلے کبوتر تھے، دوسرے میں مالک مکان کا کبوتر بعد بیٹا رہائش پذیر تھا۔ انہوں نے سب کو آگ کر دیا۔ نیچے کی 3 منزلوں پر 3 بھائیوں کے خاندان بستے ہیں۔ سب سے اوپر اکیلے ابا میاں ہیں اور ان کی خودی بہت بلند ہے۔ پینشن میں گزارا ہوتا نہیں، اب کرایہ بھی ملے گا۔ بیٹوں سے کچھ لینے کے روادار نہیں ہیں۔ میں نے کہا، یہ بھی اچھا کیا محسن نے، کم سے کم گل اور بوبی کو محفوظ کر دیا۔ مولوی خادم حسین اور اس کی گھر والی پاگل ہو گئے۔ نکی نے ایسے کہا جیسے یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں۔ پاگل ہو گئے؟ کچھ تو وہ پہلے سے تھے، نکی نے کہا۔ پھر خادم حسین کی بیوی کو تمہارے گھر میں آسیب کا سایہ نظر آنے لگا۔ کیسا آسیب؟ جن، بھوت یا چڑیل؟ اس نے رات کے وقت آوازیں سنی تھی اور باہر نکل کے دیکھا تو کچھ لوگ سبز کپڑے پہنے ہاتھوں میں مشعل روشن کیے باغ میں پھر رہے تھے۔ ہر ایک کی گود میں بچہ تھا۔ سب نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ کون سا بچہ چاہیے، جو اچھا لگے وہ لے لو۔ پھر اس نے ایک بچے کو دیکھا جو گھٹنوں کے بل چلتا اس کی جانب آ رہا تھا۔ اس نے اسی بچے کو اٹھا لیا اور پھر اس کی آنکھ کھل گئی۔ میں نے کہا، آنکھ ہم سب کی کھلی۔ اس نے چیخ ماری۔ جا کے دیکھا تو وہ پورچ میں بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ میں نے افسوس سے کہا، بیچاری، ممتا کی پیاسی عورت کے خیالوں کا عذاب۔ کمال کی بات یہ ہے کہ اسی رات مولوی خادم حسین کو خواب میں اپنے دادا مرحوم نظر آئے۔ وہ بھی سبز لباس میں تھے، ہاتھ میں مشعل لیے ہوئے۔ یہ پتہ نہیں، انہوں نے خادم حسین کو بہت ڈانٹا کہ وہ ابھی تک قادری دینے کیوں نہیں گیا۔ بدبخت کر سیوا کھا میوہ، یہی کہتے رہے۔ کون سا میوہ؟ ڈرائی فروٹ؟ نکی ہنسی۔ مولوی خادم حسین کے دادا اور پھر والد گجرات میں کسی پیر کے آسانے پر ہر سال چادر اور دیگ چڑھاتے تھے۔ خادم حسین نے اس خاندانی روایت پر عمل کرنے میں کوتاہی سے کام لیا تھا۔ اس نے یہ خواب دیکھا اور پھر کسی ماہر علوم روحانی کے پاس گیا۔ اس سے اپنے خواب اور بیوی کے بارے میں بتایا۔ میں نے کہا، کسی ڈاکٹر سے مشورہ نہیں کیا؟ نہیں۔ وہ کچھ دیر بعد ہوش میں آ گئی تھی اور اس نے خود ہی انکار کر دیا تھا کہ ڈاکٹر کی ضرورت نہیں۔ کل شام وہ بیوی کے ساتھ اسی پیر کی درگاہ پر چادر اور دیگ چڑھانے چلا گیا۔ کسی نے اسے روکا بھی نہیں، سمجھایا بھی نہیں۔ محسن اور وقار نے کہا کہ کوئی فائدہ نہیں، ان کے دل کو ایسے سکون ملتا ہے تو ٹھیک ہے، انہیں جانے دو، آ جائیں گے کل پرسوں تک۔ غالب اور نازو کی طرف بھی گیا تھا کوئی؟ منظر بھائی نے سب کو منع کر دیا ہے۔ ارے ہاں، اس نے ایک دم چیخ ماری، آپ نے کہا تھا کہ ایک تحفہ ہے میرے لیے۔ میں گڑبڑا گیا۔ تحفہ؟ ہاں کہا تو تھا، پھر کہاں ہے وہ تحفہ؟ میں اسے کیا بتاتا کہ میری مراد پیڈرو سے تھی جو میرے جال میں گرفتار ہو کے نکل گیا تھا، اور ٹیلی فون پر میں نے اسی کو تحفہ کہا تھا۔ نکی نے منہ پھلا کے کہا، جھوٹ بولا تھا مجھ سے، الو بنایا تھا نا۔ اچانک میرے ذہن میں گاڑی کا خیال آ گیا۔ میں نے کہہ مار کے کہا، الو تو تم ہو، وہ ایسا تحفہ تو ہے نہیں کہ یہاں لا کے تمہارے ہاتھ پر رکھ دوں۔ وہ کنفیوز نظر آنے لگی۔ بتائیں نا کیا ہے؟ میں اسے ہاتھ پکڑ کے باہر لے گیا۔ یہ گاڑی، یہ ہے تمہارا تحفہ۔ اس نے مجھے بے یقینی سے دیکھا۔ یہ گاڑی میرے لیے؟ میں نے کہا، کیوں، پسند نہیں آئی کیا؟ اس کا چہرہ خوشی سے دمکنے لگا۔ یہ تو بہت خوبصورت ہے، بہت اچھی ہے،
یہ آپ نے سچ مچ میرے لیے خریدی تھی؟ نکی کے لیے گاڑی کوئی انوکھی چیز نہیں تھی. اس کے باپ کے گھر میں ایک نہیں 2 کاریں تھیں جو اس سے کہیں زیادہ قیمتی تھی. بعد میں وہ نکی کی ملکیت ہو گئی تھی. نکی کے شوہر کے پاس بھی ایک گاڑی تھی مگر ساری خوشی تحفے کی تھی. اسے زندگی میں مختلف مواقع پر ہر طرح کے تحفے ملے ہوں گے، کبھی سالگرہ پر، کبھی سال نو پر، تو کبھی عید پر، لیکن اتنا قیمتی تحفہ کسی وجہ کے بغیر اسے کسی نے نہیں دیا تھا. کسی نے اسے کار تحفے میں نہیں دی تھی. ورثے میں ملنے والی گاڑیاں بک چکی تھیں، صرف ایک شوہر کی تھی اور اب ایک کار یہ ہو گئی تھی جو صرف اسی کی تھی. وہ خوشی سے پاگل ہو گئی. اس نے کار کو اندر باہر سے دیکھا، اس پر پیار سے ہاتھ پھیر کے دیکھا، اندر بیٹھ کے دیکھا اور پھر باہر آ کے میرا ہاتھ پکڑ لیا. تھینک یو ویری مچ. وہ سخت جذباتی ہو رہی تھی. لیکن کیا؟ میں نے مسکرا کے کہا. یہ تحفہ صرف میرے لیے ہی کیوں؟ اور لوگ بھی تو ہیں. تم یہ سمجھ لو کہ تحفہ ہم سب کی طرف سے ہے. میں نے کہا. لیکن کیوں؟ ایسی کیا بات تھی؟ میں نے کہا. جو کچھ تم نے ہم سب کے لیے کیا نکی، اس کے بدلے میں تو یہ کچھ بھی نہیں. میں نے سوچا کہ ویسے تو خدا نے سب کچھ دیا ہے تمہیں، کوٹھیوں کاروں کی تمہیں کمی نہیں، مگر یہ کار مجھے پسند آ گئی تھی تمہارے لیے، بس میں لے آیا. نکی رونے کے قریب ہو گئی. سکندر بھائی، وہ سب کوٹھیاں کاریں مجھے ورثے میں مل گئیں، ورنہ میں نے تمہیں ٹھکرا دیا تھا. یہ کون نہیں جانتا کہ ڈیڈی نے اتنی دولت کیسے اکٹھی کی تھی. اس کار کی بات کچھ اور ہے، یہ میری ہے. آپ نے خلوص اور محبت کے ساتھ دی ہے مجھے. یہ تو اصل کار ہے. اگر کھلونا کار بھی ہوتی تو میں اسے سنبھال کے رکھتی اور کہتی تھینک یو. اچھا، اب تم اچھی بچی کی طرح اندر جا کے اچھی سی چائے بناؤ میرے لیے اور اچھی چیزیں کھانے کے لیے لاؤ. آپ نہا دھو لیں، ابھی تک جوتے بھی نہیں اتارے. میں نے کہا. مجھے جانا ہے، پہلے محسن کی طرف، پھر غالب اور نادو کو دیکھنے کے لیے، اور بھی بہت سے کام ہیں.